بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو عورتیں ننگی سر بہ نکلتی ہیں آپ کا یہ فرمان سن لیں۔ ہم ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بن سنور کر بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکے لڑکی نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا انتہائی شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اس لیے ابتدا سے ہی منع کر دیا۔ سیرت نور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا بنو سنگار نہ دکھائیں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائیں اور اپنے سینوں پر اپنا اوڑیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور اپنا بنو سنگار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ شوہر باپ، شوہر کے باپ، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنی لونڈی، غلام و ماتحت مرد جو شوہرت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو کبھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے، تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جانب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط دیکھیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینت بن حجش سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک کو، جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب ان ام المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے اوڑھ سے مانگو۔ اسلام نے قدرت میں حکمت رکھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب ان ام المؤمنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوڑ سے مانگو۔ اسلام نے قدرت میں حکمت رکھی ہے۔ اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نظر پہلی چیز ہے، اس لیے فرمایا آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا ہے۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے گھور کر دیکھنا، اسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے متعلق حضرت علی نے آپ سے مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر تم پر گناہ ہے۔
قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں کے بارے میں واضح فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی چہروں پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسما بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عورتوں کی پرسدادہ آپ کے پاس آئی ہوں، یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جامعہ جماعت، عیادت مریض، جنازہ اور حج و عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم واپس جا اور عورتوں کو خبر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بنو سنگار کرنا یا حق شوہر ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے مواقف مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب عورتوں سے اچھی وہ عورت ہے جب شوہر اس کی طرف نگاہ کرے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں اس کو ناخوش کر کے اس کی مخالفت نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی وہ عورت ہے جو اپنی عزت و آبرو کے بارے میں پارسا ہو اور اپنی خامند پر عاشق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو پسند کرتا ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ محبت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوست کی عورتیں جن کو میں نے دیکھا نہیں میرے زمانے کے بعد پیدا ہوگی کہ کپڑے پہنے ہوں گی اور ننگی ہوگی، یعنی نام کو بدن پر کپڑا ہوگا لیکن کپڑا اس قدر باریک ہوگا کہ تمام بدن نظر آئے گا، اور اترا کر بدن کو مٹکا کر چلے گی، اور بالوں کے اندر کپڑا لپیٹ کر اس طرح باندھے گی کہ جس میں بال بہت معلوم ہو جیسے اونٹ کا ہان ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی بلکہ اس کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت زیور دکھلاوے کے لیے پہنے گی قیامت میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب جہاں تک بات ہے خوشبو کی، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرتی ہے کہ لوگوں کو اس کی خوشبو پہنچے، وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کے مطابق خواتین کے لیے گھر سے باہر خوشبو کا استعمال منع ہے، لیکن اگر گھر میں رہتے ہوئے خاتون نے خوشبو لگائی اور پھر گھر میں غیر محرم آ گئے اور انہیں بھی یہ خوشبو پہنچ گئی تو اس میں خاتون پر کوئی حرج نہیں ہے، تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر میں غیر محرم مردوں کے ساتھ گل مل کر بیٹھیں بلکہ ان سے الگ تھلگ رہیں، اور اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ عورت کو بھی ایسی جگہ ٹھہرنا پڑے جہاں پر غیر محرم مرد موجود ہیں، تو پھر اس جگہ جانے سے پہلے خوشبو کے اثرات کو زائل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آج ہر جگہ بے حیائی اور بڑائی عام ہے، ہمیں خود کو اور اپنی بیٹیوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔